میت پر رونے والی عورتوں سے حضرت ملک الموت موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس کے لیے رونا شروع کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کے لیے روتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور عورتیں خصوصی طور پہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت حضرت ملک الموت جب آتے ہیں نا، کسی کے گھر میں روح نکالی، روح قبض کر کے جیسے ہی وہ روح قبض کرتے ہیں سارے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے ہوتے ہیں اور فوراً ہی وہ لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، یعنی کہ دروازے تک پہنچے ہوتے ہیں اور روح نکال کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً گھومتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ ملک الموت فرماتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس پہ رونا بند کرو، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا ہے بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کو کم نہیں کیا ہے بلکہ یہ اپنی پوری زندگی جی چکا تھا، یہ اپنی پوری عمر کمپلیٹ کر چکا تھا۔ تو یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا، اور میں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اس بندے کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ مردے کی روح کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ اگر وہ نیک ہوتا ہے نا تو وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں مجھ پہ رونا بند کرو اور اپنے انتظام میں لگ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارو۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ کے، یہ بات الگ ہے کہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو، موت کا فرشتہ ہو، یہ جو کچھ ہم سے کہتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں تو ان کو ماننا، اس پہ یقین رکھنا تو ہمارا ایمان ہے نا، اس میں اگر ہمیں شک ہو جائے گا تو ہمارا مذہب اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں اللہ کو راضی کرو، اے لوگوں اپنے رب کو راضی کرو، اور وہ ملک الموت یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میں آیا تھا اور میں ابھی پھر آؤں گا، اللہ کی مرضی سے ابھی میں آیا تھا، میرا یہ آنا پہلی مرتبہ نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، اور یہ آنا آخری مرتبہ بھی نہیں ہے، میں ابھی اور آؤں گا، اور کوشش یہ کرو کہ اللہ کو راضی کر لو۔ یہ ملک الموت ان لوگوں سے کہہ کے جاتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کان ان کی آوازوں کو نہیں سن پاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، دیکھو تمہارے اس بندے کی روح اس کی حلق میں آ گئی، اور اگر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو اپنے مردے کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے سے، تم سے، اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، یعنی مردے کے پاس لوگ بالکل بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ فرما رہا ہے ہم تم سے، اس مردے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے مقصد ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، تاکہ موت ہمارے لیے ایک بہترین میسج بن سکے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔